کیا آپ نے سوچا ہے اگر بیٹی کے خوابوں پر پابندی لگائی جائے، اگر اس کے ہاتھوں سے قلم چھین لی جائے تو کیا صرف ایک بیٹی ہارتی ہے؟ نہیں، پوری نسل ہار جاتی ہے۔ میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جہاں لڑکیوں کا اسکول جانا گناہ سمجھا جاتا تھا، جہاں بیٹیوں کے کتابوں پر مہر لگا دی جاتی تھی، مگر میں نے وہ مہر توڑ دی۔ میرا نام شمائلہ ساوند ہے۔ میری پیدائش کتّکوٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی، جہاں گاؤں کے کسی کونے میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق دور دور تک کوئی ذکر نہ تھا، مگر ان حالات میں بھی میرے والدین نے امید نہیں چھوڑی اور اسی امید نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ تو میری کہانی شروع ہوتی ہے میرے والدین کے امتحان سے، جب میری تعلیم سے متعلق میرے والد کو قبیلے کے ہر فرد کے خلاف جانا پڑا۔ تو ہوا کچھ یوں، جیسے ہی میری پرائمری تعلیم حاصل کرنے کی عمر آئی تو ایک قبائلی جھگڑے نے جنم لے لیا۔ ذات پات کے ظلم نے ہمارے لیے زمین تنگ کر دی تھی، ہم صرف اپنی ذات کی وجہ سے خطرے میں تھے۔ اسی دوران میرے بابا نے سوچا کیوں نہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر کسی شہر میں جا کر بسیں تاکہ ہمارے بچے خوف سے نہیں علم کے سائے میں جی سکیں۔ اسی سلسلے میں ہم پنجاب کے ایک شہر صادق آباد میں جا کر بسے۔ وہیں پر میرے والدین نے نئی زندگی شروع کی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر، گھر، زمینیں، یادیں، اور یہ وہی فیصلہ تھا جس پر راضی بھی صرف وہ خود ہی تھے۔ اسی دوران 2 سال کا یہ سلسلہ یوں ہی چلا۔ میرے والد نے وہاں پر کسی دکان پر کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہمیں اسکول پڑھا سکیں، اور مجھے ساتھ ہی میں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلایا۔ بڑھتی مہنگائی اور بگڑتے حالات، ہم صادق آباد میں قبائلی جھگڑے سے تو محفوظ تھے، مگر ہمارے مالی حالات اتنے کمزور تھے کہ ہمارا سفر گزر اس شہر میں نہیں بن سکتا تھا، تو ہمیں یہ شہر چھوڑنا پڑا۔ اسی سلسلے میں ہم اب سندھ کے ایک شہر لاڑکانہ میں آ کر بسے۔ جب ہم لاڑکانہ میں شفٹ ہوئے تو ہمارا قبائلی جھگڑا اتنا بڑھ چکا تھا کہ باقی ضروریات تو چھوڑو، جان محفوظ کرنا بھی ہمارے لیے بڑی کشمکش تھی۔ میرے والد کئی روز تک گھر کی 4 دیواری میں چھپ کر رہے، مگر میری تعلیم رکنے نہیں دی۔ وہیں پر معاشرہ، رشتہ دار، ہر ایک فرد اپنا کردار نبھا رہا تھا to force my father to step back۔ مگر میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے والد کو، جنہوں نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری تعلیم کو جاری رکھا۔ اسی طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور قبائلی جھگڑے کی وجہ سے حالات بہت نازک ہو چکے تھے، تو ایک گھر میں پریشان ڈپریشن میں بیٹھ کر ایک دن میرے والد نے کہا کیوں نہ میں کہیں مزدوری کرنے چلا جاؤں تاکہ تم لوگوں کی تعلیم بھی جاری رہ سکے اور ہمارا خرچہ وغیرہ بھی۔ تو اسی سلسلے میں میرے والد نے مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اس مزدوری سے اتنی تنخواہ لاتے تھے کہ ہم صرف ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ اسی دوران بھی مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے نہیں روکا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلا۔ ایک دن جب میرے والد مزدوری کرنے گئے تو وہاں پر دشمن قبیلے کے لوگ آ پہنچے۔ میرے والد وہاں سے بھاگ دوڑ کر اپنی جان بچا کر گھر واپس آئے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب ہمیں لگا کہ اب ہم اس شہر میں بھی محفوظ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر ہمیں یہ شہر بھی چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد ہم گھوٹکی شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ ایک بار پھر نیا شہر، نئے لوگ، سب کچھ زیرو سے اسٹارٹ کرنا پڑا۔ میرے والد نے کبھی حالات کے آگے ہار نہیں مانی۔ وہیں پر نہ کوئی جان نہ پہچان۔ کسی دوست کے ابو تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے کچھ پیسے ادھار لیے کہ مجھے دیں تاکہ میں یہاں پر کاروبار اسٹارٹ کر کے اپنا سلسلہ شروع کر سکوں۔ تو میرے والد نے وہاں پر چھوٹا سا ایک کاروبار شروع کیا اور مجھے پڑوس میں ایک گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلایا، جہاں پر کوئی توجہ نہ تھی مگر ایک جستجو ضرور تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلا۔ جب میں نے پرائمری تعلیم کمپلیٹ کی تو اب ہمارا قبائلی جھگڑا خاتمے کی طرف تھا، اور میرے والد کا کیونکہ کاروبار بھی شروع ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میرے والد نے مجھے 6ٹھی کلاس میں ایک پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلایا۔
یہ میرے لیے صرف داخلہ نہیں بلکہ انقلاب تھا، کیونکہ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو کہ ہائی اسکول پڑھنے جا رہی تھی۔ اسی سلسلے میں میری تعلیم کا سفر تو شروع ہوا، مگر جب میں 8ویں کلاس میں پہنچی تو میری دوستیں بڑے پلان کرتی تھیں کہ ہم اس اسکول میں پڑھنے جائیں گے، ہم اس اسکول میں پڑھنے جائیں گے۔ میں یہ سب سنتی تھی مگر میں نے اس بات کا کبھی ان سے اظہار نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل میں کہیں نہ کہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ میرے والد کو مائل نہ کر دیں۔ تو اسی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن میں نے اپنی امی سے ذکر کیا کہ امی، میری دوستیں تو بڑی پلان کرتی ہیں کہ ہم اس بڑے اسکول میں پڑھنے جائیں گے، ہم اس بڑے اسکول میں پڑھنے جائیں گے، تو میرا کیا پلان ہے؟ میری امی نے بولا بیٹی تم پریشان نہ ہو، تم جاؤ اپنی کسی دوست سے اسکول کی ڈیٹیلز لے کر آؤ، میں تمہارا ایڈمیشن کرواتی ہوں۔ اسی سلسلے میں شام کے ٹائم اپنی دوست کے گھر گئی اسے اسکول کے لیے پوچھنے، تو اس کا پہلا سوال، تمہیں تمہاری کلاس میں آگے پڑھنے دیں گے؟ اور تمہیں پتہ ہے اس اسکول کی فیس 1000 ہے، تم لوگ بھر پاؤ گے؟ اس کے یہ 2 طنزیہ سوال میرے دل میں بڑے چبھے۔ شام کے وقت جب میں گھر آئی اور میرے والد واپس آئے تو یہ پیغام میں نے امی کو واپس نہیں دیا، ڈائریکٹ پھر اپنے ابا سے بات کی کہ پاپا مجھے تو میری دوست نے یہ بات کہی ہے اور میں آگے پڑھنا بھی چاہتی ہوں۔ میرے والد نے اس بات پر مجھے سپورٹ کرتے ہوئے گھوٹی کے ایک معیاری IBA پبلک اسکول میں داخلہ دلایا۔ یہاں پر میری جنگ صرف حالات سے نہیں بلکہ تعلیم سے بھی شروع ہوئی، کیونکہ میں سندھی میڈیم اسکول سے پڑھی، مجھے انگریزی کے چند الفاظ آتے تھے اور میرا داخلہ آغا خان بورڈ میں ہوا تھا۔ جب میں وہاں کے بچوں کو دیکھتی تو یہی سوچتی کہ ان کو تو سب آتا ہے، میرا کیا ہوا؟ مگر یہاں پر میں نے سوچا کہ میری یہ مشکل میرے والد کی کئی مشکلوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس بات نے مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے محنت اور مشقت کے ساتھ آغا خان کا امتحان پاس کر لیا۔ اسی دوران جب میں 12ویں جماعت میں پہنچی تو ہر طرف MD کیٹ کا رجحان تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے والدین نے بھی ایک خواب دیکھا کہ کیوں نہ ہماری بیٹی بھی ڈاکٹر بنے۔ تو میں نے 12ویں جماعت ختم کرتے بنا وقت ضائع کیے اپنے والد سے کہا کہ مجھے بھی کسی اکیڈمی میں داخلہ دلائیں تاکہ میں میڈیکل کی تیاری کر سکوں۔ تو انہوں نے مجھے رحیم یار خان کی کپس اکیڈمی میں ایڈمیشن دلایا۔ میں وہاں گئی، میں نے بڑی محنت کی، بڑے شوق کے ساتھ فرسٹ اٹیمپٹ دیا MD کیٹ کا، بٹ انفارچونیٹلی I could not get selected۔ میں بہت مایوس ہوئی، میں بہت روئی، مگر میرے والدین نے کہا بیٹا this is not the end, you can still do it۔ Once again I gave it my all, but due to hard luck I was not selected۔ اب شاید میرے والدین نے بھی اس خواب سے موو آن کر لیا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹی اب فیلڈ چینج کرو، کسی اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لو۔ جب میرے یونیورسٹی جانے کا وقت آیا تو ایک اور قبائلی جھگڑے نے جنم لے لیا، اور یہ قبائلی جھگڑا اتنا خطرناک تھا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں تھے۔ اسی دوران سکھر IBA یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ آیا جس میں نے اپنا اور اپنی بہن کا فارم فل کیا۔ جب ہم نے فارم فل کیا تو کچھ دن بعد ٹیسٹ تھا اور ایک رات ایسا واقعہ ہوا کہ ہمیں پھر ایک بار اپنا گھر چھوڑنا پڑا، مگر اس بار ہم نے گھر نہیں چھوڑا لیکن اپنے والد کی حفاظت کے لیے ان کو کہیں اور بھیج دیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ میرے والد کو ہم نے فون کی کہ پاپا ابھی ٹیسٹ ہے IBA کا اور آپ بھی ساتھ نہیں تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، آپ کسی دوست کے ساتھ چلے جاؤ، ٹیسٹ دے کر آؤ۔ ہم اپنی دوست کے ساتھ آئے، دونوں بہنیں ٹیسٹ دے کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد جب رزلٹ آیا، اس بار میں پاس تو ہوئی تھی مگر میری سلیکشن نہیں ہوئی ڈیو ٹو لمیٹیڈ سیٹس۔ اور میری وہ بہن جو کہ اس بات سے بالکل بھی سیریس نہیں تھی اس ایڈمیشن کے لیے، اس کا سلیکشن ہو گیا۔ اب مجھے اپنی نہ سلیکٹ ہونے کا دکھ تھا ہی تھا، اس کی سلیکشن کچھ زیادہ ہی رلا رہی تھی۔ یہ بات دیکھ کر اب اس کی سلیکشن سے گھر میں ایک خوشی تو آئی تھی مگر کہیں نہ کہیں مایوسی بھی تھی کیونکہ میرا داخلہ نہیں ہوا تھا۔ اسی سلسلے میں میرے والد نے کہا کوئی بات نہیں، اس بار بہن کی ایڈمیشن کرواتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ بار پھر سے تم۔ لیکن میں نے اس بات کو اتنا پرعزم بنایا کہ ایک بار پھر MD کیٹ دوں گی اور اس بار پکا ڈاکٹر بن کے رہوں گی۔ یہ میری پہلی کامیابی اور اتنی خوشی کے باوجود مجھے پھر ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ چیلنج یہ تھا کہ میرے پاپا میرے ساتھ نہیں آ سکتے تھے ایڈمیشن کے لیے، حالات نے اتنا مجبور کیا ہوا تھا، مگر میرے والد نے بولا بیٹا تم گھبراؤ نہیں، تم جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔
میں اکیلی آئی اپنا ایڈمیشن کروانے. جیسے ہی میں سکھر IBA میں انٹر ہوئی, میں نے دیکھا کسی کے پاپا فارم فل کر رہے ہیں, کسی کے چالان پے کر رہے ہیں, کسی کو پانی لا کے دے رہے ہیں, کوئی اس کو ایموشنل سپورٹ دے رہا ہے, مگر میں اکیلی تھی. میں اکیلی تھی فزیکلی, بٹ میرے والد کا حوصلہ, ان کی کامیابیاں, ان کی اسٹرگلس میرے ساتھ تھی. حالات نے ان کو مجبور کیا تھا, وہ میرے ساتھ نہیں تھے, مگر آج یہاں موجود ہیں. میں چاہوں گی پاپا پلیز 2 منٹ میرے ساتھ اسٹیج پر آئیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن والدین کے پاس اعلیٰ تعلیم نہیں ہوتی وہ بڑے اور اعلیٰ فیصلے نہیں کر سکتے, مگر آج اگر میری کامیابی کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے تو وہ میرے پاپا ہیں. اور وہیں پہ یہ میرے کیڈٹس کی اسٹیج پر اگر اسپیکر بنی تو یہ انہیں کا فیصلہ ہے. میری کامیابی کے پیچھے صرف میری محنت نہیں بلکہ میرے والد کی اسٹرگل ہے. میں اپنی یہ اچیومنٹ, یہ سکسیس سب اپنی امی بابا کے نام کرتی ہوں. اور میری کہانی سنانے کے صرف 2 ہی مقصد ہیں. ایک ان لڑکیوں سے اسپیشلی کہ جو گیو اپ کر لیتی ہیں. فیلیورس آئیں گے, ہرڈلس آئیں گی, لوگ روکیں گے. آپ کو پتہ ہے جب یہ میری تعلیم کا سفر ہوا, میرے والد کو اپنے بھائیوں نے چھوڑ دیا, ہر کسی نے چھوڑ دیا, مگر میرے والد نے نہ کسی کے حالات کے آگے جھکے, نہ کسی کے باتوں کو وہ کیا, مجھے سپورٹ کیا, آگے بڑھایا. اور دوسرا یہ ان والدین کے لیے جو کہ حالات اور لوگوں کی باتوں سے ڈر کر اپنی بیٹیوں کے خوابوں کے گلے گھونٹ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ.